ایک دفعہ ایک مشہور بادشاہ تھا۔ اس کے ہاں ایک جادوگر تھا جو اپنے فن میں کمال رکھتا تھا۔ بادشاہ کی سلطنت اسی کے جادو کے بلبوتے پر قائم تھی۔ بادشاہ کے دشمنوں کو جادوگر اپنے جادو کے زور سے ہلاک کر دیتا تھا۔ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ سلطنت میں سے اگر کوئی بادشاہ سے ناراض ہوتا یا پھر نافرمانی کرتا تو جادوگر اپنے جادو کے زور سے انکار کے رخ کو ہاں میں بدل کر بادشاہ کی طرف موڑ دیتا۔ اس طرح وہ ہر کام جادو سے کرا لیتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس کو اپنی زندگی سے نا امیدی ہوئی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ آپ کوئی ذہین اور سمجھدار لڑکا میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے اپنا علم سکھا سکوں، تاکہ میرے بعد وہ آپ کی سلطنت کے نظام کو درست رکھ سکے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ذہین اور سمجھدار لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکا اس بادشاہ کے پاس صبح شام حاضر ہونے لگا اور جادو کا فن سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک درویش اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ عبادت خانہ سے نکل رہے ہیں۔ اس لڑکے نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک عبادت گزار آدمی رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا بھی اس درویش کے پاس جا پہنچا اور اس کی باتیں سنی۔ درویش کی باتوں سے اس کا دل متاثر ہوا۔ درویش نے اس لڑکے کو دین حق اور توحید کی تعلیم دینی شروع کی تو وہ لڑکا ایمان لے آیا۔ وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں درویش کے پاس ٹھہر جاتا تھا اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر غصہ ہوتا تھا اور اسے مارتا تھا۔ لڑکا کہہ دیتا کہ مجھے گھر سے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ آخر جادوگر نے بادشاہ کے پاس لڑکے کی شکایت کی۔ بادشاہ نے لڑکے کو سمجھایا کہ جادوگر کے پاس جلدی پہنچا کرو۔ اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ لڑکا سویرے گھر سے آتا ہے، راستے میں دیر کرتا ہے۔ تو بادشاہ اور جادوگر نے سوچا بچہ ہے، کھیل میں لگ جاتا ہوگا، اسی لیے دونوں نے لڑکے کو خوب سمجھایا، لیکن لڑکا درویش کے پاس جاتا رہا۔ ایک دن یہ لڑکا درویش کے پاس سے ہو کر بادشاہ کے پاس واپس جا رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے، کسی خطرناک جانور نے راستہ روک رکھا ہے۔ لوگ ادھر ادھر دونوں طرف سے رکے ہوئے ہیں۔ لڑکے نے دل میں خیال کیا کہ آج امتحان لیتا ہوں کہ درویش حق پر ہے یا جادوگر حق پر ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اٹھایا، اے خدا، اگر اس درویش کا مذہب حق پر ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک فرما۔ اور وہ پتھر اس کو مار دیا اور وہ جانور پتھر لگنے کی وجہ سے فوراً مر گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کو جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا ہے۔ لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی اور وہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یہ خبر درویش تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے لڑکے کو تنہائی میں بلا کر کہا، بیٹا، تجھ کو اللہ نے بزرگی اور کمال سے نوازا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا اور تو کسی بڑی آزمائش کا شکار ہوگا، لیکن یاد رکھنا، اپنے دین اور ایمان پر قائم رہنا اور میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکے سے وعدہ لے کر درویش مطمئن ہو گیا۔ درویش کی صحبت کی برکت سے وہ لڑکا اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو گیا، یہاں تک کہ نابینا اور لا علاج مریض اس لڑکے کی دعا سے شفا یاب ہونے لگے۔ لڑکا خوب مشہور ہو گیا۔
اس لڑکے کی تعریف کو سن کر اس بادشاہ کا نابینا دوست اس لڑکے کے پاس گیا اور خوب تحفے پیش کر کے عرض کیا کہ مجھ پر بھی توجہ فرمائیے اور میری آنکھیں بھی ٹھیک کر دیجیے۔ لڑکے نے کہا کہ مجھے کسی تحفوں کی ضرورت نہیں ہے اور شفا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئیں اور شرک اور بت پرستی سے توبہ کر لیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا، پروردگار عالم آپ کی بینائی واپس عطا فرما دیں گے۔ اس نابینا آدمی نے اسی وقت مجلس میں اسلام قبول کیا اور لڑکے نے دعا کی، اور جب اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، روزانہ کی طرح جب یہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی واپس آنے پر حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ میری مملکت کے تمام معالج تمہاری آنکھ کا علاج نہ کر سکے، آخر تجھ کو کس سے شفا حاصل ہوئی؟ تو اس کے دوست نے کہا کہ میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے؟ تو اس کے دوست نے کہا کہ میرا آپ کا اور اس ساری کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ بادشاہ بہت زیادہ غصہ ہوا اور اپنے دوست کو سخت سزا دی اور پوچھا کہ یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا؟ سزا سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا تو بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تجھ کو میری پرورش اور میرے جادوگر کی محنت سے یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میرے آپ اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا یہ لڑکا بہت دنوں تک غائب رہتا تھا، لگتا ہے وہاں اس کے خیالات بدل گئے۔ جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ لڑکا بہت عرصے سے غائب تھا، میرے پاس بھی نہیں آتا تھا۔ بادشاہ نے کہا اس لڑکے سے سختی سے پوچھا جائے کہ یہ اتنے عرصے سے کہاں رہا اور کس کے پاس جاتا رہا ہے۔ جب سختی حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر اس درویش کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے درویش کو گرفتار کروا کے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب درویش آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو تجھے آرے سے چیر دیا جائے گا۔ درویش نے کہا کہ میں ہرگز اپنے دین سے، حق سے نہ پھروں گا اور جو مصیبت آئے گی اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس درویش کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر اپنے نابینا دوست جس نے اسلام قبول کیا تھا اس کو بلا کر یہی سب کچھ کہا۔ اس نے بھی دین برحق کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا۔ پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا کہ اگر تجھ کو زندگی پیاری ہے تو باز آ جا، ورنہ تو ان دونوں کا انجام دیکھ چکا ہے، تیرا حشر بھی یہی ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ، اور اگر مان گیا یا تو اس کو بڑا مقام دوں گا اور اپنا خاص دوست بنا لوں گا، اور اگر یہ باز نہ آئے تو پہاڑ کی چوٹی سے اس کو دھکا دے دینا تاکہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ جب اس کو پہاڑ پر لے گئے اور سمجھایا، دھمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اسی وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا اور سارے سپاہی پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے۔
लड़का सही सलामत घर वापस आ गया। बादशाह ने पूछा कि वो लोग कहाँ हैं जो तुझको लेकर गए थे। लड़के ने जवाब दिया कि मेरे परवरदिगार ने उनसे मेरी हिफाजत की और उनको हलाक कर दिया। बादशाह ने फिर चंद आदमियों को हुक्म दिया, इस लड़के को एक कश्ती में सवार करके दरिया में ले जाओ। ये अपने दीन से बाज आ जाए तो बेहतर है, वरना दरिया में फेंक दो। चनाचा उसको दरिया में ले गए और समझाया। लड़के ने फिर दुआ की तो कश्ती उलट गई और सारे सिपाही डूब गए और लड़का सही सलामत वापस आ गया। बादशाह ने माजरा पूछा तो लड़के ने पूरा किस्सा बयान कर दिया। उस लड़के ने कहा, ए बादशाह, तू मुझे मार नहीं सकता। अगर तू मेरा कत्ल ही करना चाहता है तो उसकी तरकीब मैं बताता हूँ। अगर वो तरकीब इख्तियार करेगा तो तू मुझको मार सकता है। बादशाह ने तरकीब पूछी, सो लड़के ने कहा, इस शहर के तमाम लोगों को शहर से बाहर एक मैदान में जमा कर ले और मुझको सूली पर चढ़ाकर एक तीर अपनी तरकश से निकाल कर कहे, अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है, और वो तीर मुझे मार तो मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने यही किया तो तीर उस लड़के के कान और माथे के दरमियान की जगह पर लगा। इस लड़के ने अपना हाथ तीर पर रख लिया और ये कहता हुआ शहीद हो गया कि मैं अपने परवरदिगार के नाम पर शहीद होकर कामयाब हो गया। और इस वाक्ये को देखने पर तमाम लोगों ने बुलंद आवाज में कहा कि हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए। ये सुनकर बादशाह के दरबारियों ने कहा, आपने उन तीनों को हलाक कर दिया है जो आपके मजहब के खिलाफ थे, मगर अब तो सभी लोग आपके खिलाफ हो गए हैं। बात सुनकर बादशाह बहुत गुस्सा हुआ और शर्मिंदगी से चिल्ला उठा और आग दहकाने का हुक्म दे दिया। चनाचा आग दहकाई गई। उसके किनारे पर बादशाह और उसकी सल्तनत के लोग कुर्सियां बिछाकर बैठ गए और सबको हाजिर होने का हुक्म दिया और सिपाहियों से कहा कि सबसे मालूम करो, जो अपने दीन से ना फिरे उसको आग में डाल दो। चनाचा शाही फरमान के मुताबिक ईमान वालों को आग में डालना शुरू किया गया, यहाँ तक कि एक ऐसी औरत को भी लाया गया जिसकी गोद में बच्चा था। औरत को जब आग में डालने लगे तो वो हिचकिचा गई। बादशाह ने कहा कि औरत को रहने दो, पहले इसके बच्चे को आग में डाल दो, शायद वो इसी तरह अपने ईमान से हट जाए। ये सुनकर बगैर किसी घबराहट के आग में कूद गई और वो आग ऐसे भड़की कि उसने बादशाह और उसके साथ जो कि कुर्सी पर बैठे मजलूमों के जलने का तमाशा देख रहे थे, सब लोगों को जलाकर खाक कर दिया। इन मुसलमानों को आग में गिरने से पहले ही उनकी रूह कब्ज कर ली गई। इस तरह उनको इस आग की तकलीफ से अल्लाह ने महफूज रखा। और उस लड़के का नाम अब्दुल्ला बिन तामर था, जिसने सूली पर चढ़कर अल्लाह ताला से ईमान और इस्लाम पर साबित कदमी का मुजाहिरा किया। इस हादसे में उस जालिम बादशाह ने तकरीबन 20,000 आदमियों को आग में डालकर शहीद किया था। ईमान पर जब साबित कदमी के साथ इंसान डट जाए तो यकीनन अल्लाह की मदद आ जाती है। लिहाजा वक्ती आजमाइशों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ईमान पर साबित कदमी का मुजाहिरा करना चाहिए।
چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔